مولانا خیرالدین صوفی قادری کے رہائش گاہ پر روزے داروں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سابقہ ایم پی عزیز پاشا، سابقہ منورٹی فائنانس کارپوریشن کے ڈائریکٹر ایم ایس صدیقی، علیم فلکی، BRS سینئر لیڈر مرتضی علی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں تمام نے ایک دوسرے کو کھجور کھلا کر روزہ کھلوایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج 25 رمضان المبارک کو ایک مختصر سی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا آخر کے مکان پر۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ایک سادہ سی ایک چھوٹی سی ضیافت پر ہمارے ملک کے عظیم قائد جناب عزیز پاشا صاحب اور جناب MM صدیقی صاحب، جناب مرتضی علی صاحب اور بہت سارے شہر کے سرکردہ شخصیات یہاں پر تشریف لائے، ہمارے علیم خان فلکی صاحب اور بھی کئی صاحبین تھے جو اس دعوت کو قبول کیے اور تشریف لائے ہیں۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتنوں کو روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق دیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور میں تمام جو حضرات اس دعوت میں تشریف لائے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج مولانا خیرالدین صوفی صاحب کے انویٹیشن پر ہم یہاں پر افطار پارٹی میں جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موقع کچھ بھی ہو، مگر آج جو صورتحال ہے سارے ہندوستان میں سیاسی صورتحال بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے، چونکہ جو واقعہ عتیق احمد کا ان کے بھائی کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا، تو سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کتنے بھی کالے کرتوت ہوں، مگر آپ اس کو سزا دینے والے کون؟ پولیس کارڈن ہونے کے باوجود اس کو مارنا وہ تعجب کی بات ہے کہ پولیس فورس پوری اتنی انفرکچوز ہو چکی ہے کہ ایک آدمی کو پروٹیکشن اطراف 10 لوگ ہیں، وہ اس میں دیکھے تو اس سے اندازہ لگ رہا کہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور وہ لوگ لا اینڈ آرڈر کے نام کے اوپر پورا کھلا مذاق اور جنگل راج ہوتے جا رہا۔ اگر یہ بات ہندوستان میں چلتی رہی، پہلے ہندوستان خود ایک موضوع بن چکا ہے ساری دنیا میں۔ اگر فرض کیجئے نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ کچھ لکھتا ہے، یا گارڈین پیپر یا BBC کچھ کہتا ہے، رائٹرز سے کچھ آتا ہے، تو یہاں پر ان کا جھوٹ موٹ کی یونیورسٹی جو کام کرتی ہے BJP کی، وہ لے دیں شروع کر دیتی ہے۔ بھئی آپ جو ہے نا قصوروار ہیں تو اس کے لیے کیا کریکٹیو میجر لیں گے وہ سننا چاہیے، تو اس کے ہٹ کے آپ جو ہے نا جس قسم سے آپ کی کارکردگی رہی ہے سارے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو آپ گجرات سے یہاں پر کیوں لائے؟ تو لانے سے پہلے آپ کو جو پریونٹیو جو کرنا تھا احتیاطی تدابیر آپ نے کیا نہیں، اور سب لوگ وائرل ہو گئے، وہ ہر آدمی تعجب کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ پولیس ہے، یہ کارڈن ہے، یہ کیا ہے بول کے۔ تو اس سے پوری ہندوستان کی جو لا انفورسمنٹ مشینری کے اوپر بہت بڑا بدنما دھبا ہے۔ خیر اب اس کے بعد انہوں جو ہے نا سیکشن 44 ڈالیں گے، یہ وہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت بڑی جو بات ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے نا جو حالات رونما ہوئے ہیں بہت ہی غلط ہے، تو ہم جو ہے نا اس کی کھل کر مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ یہ حکومت کو اگر دیکھا جائے تو حکومت کو برطرف کر دینا چاہیے کہ آپ جو ہے نا پولیس کارڈن میں لے کے آنے کے بعد اس کو پوائنٹ بلینک طریقے سے مارنا، اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کی کوئی جج کو ذریعے سے یہ پوری چھان بین ہونا چاہیے، ورنہ انصاف نہیں مل سکتا، اور آنے والے دنوں میں ایسے واقعات اور بھی رونما ہوں گے
اور جو ہے نا جمہوریت اور عدل و انصاف کو پیروں تلے کچلا جائے گا. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ فوری عدلیہ کی طرف سے اس کا جو ہے نا کھلی طریقے سے اس کی جو ہے نا جانچ ہو جائے, اور وہ بھی ہائی کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے. یہ ہماری پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بھی سوچ یہی ہے, اور تمام اپوزیشن پارٹی بھی یہی بول رہی ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہندوستان کے لیے ایک شرمناک دھبا ہے. خیر الدین صوفی صاحب کی جانب سے آج یہ افطار کی جو دعوت رکھی گئی ہے, بہت ہی سمپل اور سادگی سے اسے جو ہے ہم سب لوگ نے انہیں شرکت کی ہے, جس کے اندر عزیز پاشا صاحب نے بھی جو ہے شرکت کی ہے. تو ہم اس موقع پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر کئی مذہب, کئی نسل, کئی ذات, کئی پات کے لوگ رہتے ہیں. ہم سب لوگ مل جل کے سارے تہوار مناتے ہیں. یہ صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے. تو رمضان کے موقع پر بھی یہ جو ہے افطار کی جو دعوت کا جو سلسلہ ایک عرصے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس سے یہ میسیج ملتا ہے, اور یہ میسیج ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس ملک کے باشندے ہیں اور اتحاد اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں, اور ایک عرصے دراز سے اس ملک کے اندر ہم سب لوگ رہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی آج ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو ہے جب ہم اخبار دیکھتے ہیں, تو آج ملک کی جو ہے جو سالمیت ہے, جو ایک جہتی ہے, اس کو آہستہ آہستہ کچھ لوگ اسے جو ہے خراب کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ اس کی جو سالمیت اور ایک جہتی اور جو ہے نیشنل انٹیگریشن ہمارے ملک کی جو تھی, آج ودیشوں میں, دوسرے دیشوں میں ایک غلط میسیج جا رہا ہے. اب جب کہ دیکھیے عتیق احمد صاحب کا جو ہے یہ جو ان کا جو ہے جو قتل ہوا, فائرنگ ہوئی, یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہماری جبھی ہو سکتی ہے کہ ہم سب مل کے جل کے اگر رہیں, تو یہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. شکریہ. صوفی خیر الدین صاحب نے آج جو انتہائی مختصر اور انتہائی سادگی کے ساتھ جو دعوت کی ہے افطار کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت اچھا لگا. بڑے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی. عزیز پاشا صاحب سے بھی ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی. عید کی مبارکباد ایڈوانس میں قبول فرمائیے. 2-3 دن باقی ہیں. اور جہاں تک یو پی کے واقعے کا تعلق ہے, میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ عتیق احمد نو ڈاؤٹ ایک کرمنل تھا, بہت بڑا گینگسٹر تھا, کئی مرڈر کیس سب کچھ تھے اس کے پاس, اور جو بھی ہوا اس کے ساتھ ہم کو جج نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ہاں, لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس کو پولرائز کرنے سے پہلے, اس کو ہندو مسلم کا رنگ دینے سے پہلے ایک پوائنٹ ضرور نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایم پیز, ایم ایل ایز گینگسٹرز نہیں ہیں, ریپسٹس نہیں ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن ایک طرف وہ غنڈے بھی ہیں, وہ ٹیررسٹ بھی ہیں جنہوں نے سمجھوتہ ایکسپریس بلاسٹ کیا تھا, جنہوں نے مالیگاؤں بلاسٹ کیا تھا, اور جن کے پاس جن کو سپریم کورٹ نے لائف ٹرم سزا دی تھی وہ فری کر دیے گئے ہیں. وہ تمام گینگسٹرز, وہ تمام ٹیررسٹ, وہ تمام غنڈے صرف باقی نہیں ہیں, ان کو سیکورٹی بھی دی گئی ہے, اور ان کو منسٹریز, ان کو پروموشن دیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کے غنڈوں کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں غنڈوں کو ختم کر رہے ہیں, تو بی جے پی کے غنڈوں کو ختم کرو, کانگریس کے ہر ایک پارٹی کے غنڈوں کو ختم کرو, اور اس کے بعد سماج وادی کے بھی غنڈوں کو ختم کرو. لیکن چیف منسٹر کا یہ انداز کہ مسلمان اگر ہمارے اسٹیٹ کے اندر ایسا کرے گا تو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے, اور جن لوگوں نے گولی چلائی انہوں نے بھگوانوں کے نعرے لگا کے گولی چلائی, جو پوری پولیس اور اس کی بی جے پی کے پروٹیکشن میں ہوا, یہ بہت غلط ہوا. تھینک یو. میرا نام محمد علی ہے, میں آواز تنظیم کا سیکریٹری ہوں. آج صوفی صاحب کے پاس یہاں پر ہم دعوت افطار کے لیے آئے ہیں. یہ دعوت افطار اچھا افطار لگا ہے, جس میں سابقہ ایم پی عزیز پاشا صاحب, ایم اے صدیقی صاحب, میں اور کئی دانشمند. یہ
इफ्तार पार्टी किसी सबके लिए है, जैसे हिंदू मुस्लिम एकजहती का त्यौहार है। इफ्तार में जब बैठते हैं तो इफ्तार सारे लोगों के लिए बुलाते हैं, सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है। ये इफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम की एकजहती का एक त्यौहार है। इस मुल्क में अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता और अखंडता के साथ रहते हैं, तो इसलिए इफ्तार पार्टी में भी हिंदू मुस्लिम आते हैं। जब एक त्यौहार आता है तो मुसलमान और हिंदू मिलके इस मुल्क के अंदर दशहरा, दीपावली, रमज़ान मिलाते हैं। उस तरीके से रमज़ान के अंदर भी हिंदू मुस्लिम सब मिलके इफ्तार करते हैं। हमारे मुल्क से तमाम लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं कि इस मुल्क को एकता और अखंडता को कायम करो। जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कई शहीदा हुए, जिनके लिए आज भी तारीख गवाह है। जलियाना बाग के अंदर 75 पठान अपने सीने के ऊपर गोली खा के ये 17 रमज़ान के अंदर जंग आज़ादी के लिए शहीद हुए। उन शहीदों को भी हम सलाम करते हैं। ऐसे कई लोग हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए और मुल्क के लिए तरक्की के लिए अपनी जान दे दी है। उन सब लोगों को भी उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे। बल्कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो लोग शहीद लोग हो गए जो अपने उस ज़माने में आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी के दिन 17 रमज़ान के अंदर 74 पठान सीने के ऊपर जलियाना बाग पे डायरेक्ट गोली खा के इस मुल्क के लिए अपनी जान दिए। उन लोगों के लिए कि उनकी कुर्बानियों को याद करिए। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने वो लोग महात्मा गांधी और दूसरे क्या नाम, अपने महात्मा गांधी और नेहरू जी और अपने अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और कई लोग अपने इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए काम करें। उन लोगों की एकता और अखंडता को कायम करना, और इफ्तार की हमारा पैगाम ये है कि एकता और अखंडता को कायम रखना। जय हिंद, खुदा हाफिज़।